السلام علیکم. خالد عزیز پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے حاضر ہے. سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ کچھ وقفہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ طبیعت ناساز تھی اور جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا، لیکن انشاءاللہ اب سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا ہے وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا. آج 3 مارچ ہے اور دوپہر کا وقت ہے. میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں. بارش کے بعد بڑا اچھا موسم ہے، خوشگوار دھوپ ہے. میں صحن میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کل تحریک انصاف نے ایک بہت ملکی سطح کا احتجاج کیا. پنجاب کے کم و بیش 40 مقامات پر اور اسی طرح ایک شہر کے اندر بھی کئی مقامات اور اوورال تقریباً 40 شہروں میں. خیبر پختونخوا میں تو خیر وہ بہت ہی بڑے تعداد میں، کیونکہ ظاہر اب وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی وہاں پر نہیں ہے. سندھ میں بھی، خاص کر کراچی میں بھی احتجاج ہوا. اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں بھی احتجاج ہوئے. اچھا، میں نے سوچا یہ ہے ناظرین، آج آپ کے سامنے احتجاج کی نہ صرف یہ کہ مختصراً تاریخ جو ہے، خاص کر پاکستان کے اندر جو احتجاج عوامی احتجاج ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ اس کی ابتدا یوں کی جائے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ احتجاج کی تعریف کیا ہے، ہسٹوریکلی بھی، یعنی تاریخ کے تناظر میں بھی اور ویسے بھی تاریخ بھی اور تعریف بھی احتجاج کی. اس سے بات شروع کرتے ہیں. اگر آپ کو ہوا کی آواز آ رہی ہو، ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو معذرت اس کے لیے، لیکن امید ہے کہ آپ کو آواز صاف آ رہی ہوگی. تو ابتدا کرتے ہیں تعریف سے، یعنی کہ اس کا احتجاج کہتے کس کو ہیں. اب مجبوراً انگریزی کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی سورس آف انفارمیشن ہے وہ انگریزی میں ہی ہوتی ہے. پہلے میں آپ کے سامنے انگریزی میں رکھوں گا اور پھر ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. احتجاج یعنی کہ پروٹیسٹ. A protest, also called demonstration, remonstration or remonstrance, is a public expression of objection, disapproval or dissent towards an idea or action, typically a political one. اب اس کی اردو یہ میں نے آپ کے سامنے انگریزی کا رکھا، میں نے اس کا لکھ کے رکھا ہوا ہے ترجمہ تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. احتجاج، جس کو مظاہرہ اور شکایت کرنا بھی کہتے ہیں، عوامی اظہار کا ایسا عمل ہے جس میں کسی مسئلے، واقعے یا عمل پر اعتراض، عدم منظوری یا اختلاف کہا جا سکتا ہے، اور یہ عام طور پر سیاسی ہی ہوتا ہے. یہ ویکیپیڈیا کی تعریف ہے، یعنی ان کی اس کی جو ڈیمونسٹریشن کی یا احتجاج کی جو تعریف ویکیپیڈیا نے کی، یہ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھی. اب آتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل دنیا کا سب سے بڑا وہ پلیٹ فارم ہے جو عوامی حقوق، انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی اور اس طرح کے معاملات کے اوپر سب سے بڑی اور مؤثر آواز ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہی ہوتی ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Protest is an invaluable way to speak truth to power. Throughout history, protests have been the driving force behind some of the most powerful social movements, exposing injustice and abuse, demanding accountability and inspiring people to keep hoping for a better future. اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. احتجاج طاقت کے سامنے سچ بولنے کا انمول طریقہ ہے. تاریخ انسانی میں احتجاج
کئی انتہائی طاقتور سماجی تحریکوں کے پیچھے سب سے اہم جزو رہا ہے، جنہوں نے یعنی ان تحریکوں نے جن تحریکوں نے ناانصافیوں اور ظلم کو ننگا کیا اور احتساب کو لاگو کرنے اور عوام کو بہتر مستقبل کی امید دی۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق احتجاج کی یہ تعریف ہے۔ اچھا، اب احتجاج کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ریسنٹ ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 100 سال کے اندر دنیا میں بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ اس میں اگر 100 سال سے تھوڑا سا یا بلکہ چلے 100 سال ہی سمجھ لیں، چائنا میں یعنی کہ چین میں ماؤ زے تونگ کا احتجاج، جو ایکچولی لانگ مارچ کا لفظ وہیں سے نکلا تھا، کیونکہ وہ بہت ایک سالوں پہ محیط ایک لانگ مارچ تھا اور وہ واقعی بہت طویل تھا، اسی لیے اس کو لانگ کہا گیا، وہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ روس میں زار کے خلاف بھی ایک احتجاج ہوا، جس کے نتیجے میں وہاں اسٹالن اور پھر آگے وہ سلسلہ شروع ہوا، وہ ایک ریولوشن آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے خطے میں آئے تو تحریک آزادی پاکستان یا جو تحریک آزادی تھی ہندوستان کے اندر، جس میں پاکستان اور ہندوستان بعد میں دو ملک معرض وجود میں آئے، تو یہ ایک بہت بڑا لمبا احتجاج تھا، کم و بیش 15 سال کی، یعنی ویسے تو جدوجہد بہت لمبی ہے، لیکن جو کانسٹنٹ احتجاج آپ کہہ لیں وہ 10 سے 15 سال کا ہے۔ بالخصوص 1940 کے اندر جب قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوتی ہے، تو اس کے بعد تو پھر ایک احتجاج کا نان سٹاپ سلسلہ ہے جو کہ 1947 تک جاری رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت بڑی موومنٹ جو کہ امریکہ میں شروع ہوئی، جو بلیکس کی موومنٹ تھی، وہ موومنٹ جس کے روئے رواں مارٹن لوتھر کنگ تھے، اور ان کی ایک بہت مشہور تقریر آئی ہیو اے ڈریم، وہ اس احتجاج کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ٹائم کہ امریکہ میں لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ، یعنی وہ ٹرین کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی، ریسٹورنٹس کے اندر بھی ہوتی تھی، اور جگہوں پہ بھی لکھا ہوتا کہ انسانوں کو وہ اس تحقیر سے وہ دیکھتے تھے۔ تو اس احتجاج کے نتیجے میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ جو سیاہ فام ہیں امریکی، ان کو مین سٹریم میں ان کی بے شمار جگہ بنی، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ معاف کیجیے گا، یہاں تک ہو گیا کہ باراک اوباما جو کہ اوریجنلی افریقن نسل سے تھے، یعنی کہ بلیک تھے، وہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کے صدر بنے، بلکہ اس کے بعد راستہ یہاں تک کھلا کہ اب یعنی وائٹس کے علاوہ اس وقت جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں کاملا، وہ بھی وائٹ نہیں ہے، وائٹ ریس سے وہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کونڈولیزا رائس ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں، امریکہ کے اندر تو یہ بہت ساری مثالیں۔ خیر، یہ احتجاج کا میں نے آپ کو ایک بہت مختصر سا، ظاہر ہے ایک مختصر ویڈیو کے اندر احتجاج کی عمومی تحریک کو پوری طریقے سے کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں ضرور سامنے رکھی جا سکتی۔ اب آتے ہیں پاکستان کے اندر احتجاج جو ہوتے رہے ہیں۔ 1947 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا 14 اگست کو، تو اس کے بعد یہاں پر قائد اعظم علیہ الرحمہ جب تک وہ حیات رہے، اور ان کے بعد لیاقت علی خان کی وفات کے بعد پھر ایک یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ہاں شروع ہو گئی۔ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا اور ذرا شدت والا آغاز تھا، وہ تب ہوا جب سکندر مرزا جو کہ پریزیڈنٹ تھے، پہلے وہ گورنر جنرل تھے، اور پھر جب آئین بنا تو پھر وہ پریزیڈنٹ ہو گئے۔ 1956 میں جب آئین بنا تو پارلیمانی طرز حکومت جو ہے آئین کے تحت وہ قائم ہونا تھا، اور ہوا، لیکن سکندر مرزا صاحب نے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی، جس کے نتیجے میں 2 سالوں کے اندر 56 سے 58 تک 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، اور آخر کار کرتے کرتے معاملہ 1958 میں آپ پہنچا، جب مارشل لاء لگ گیا اور ایوب خان صاحب صدر پاکستان بن گئے، اور آئین کو تحلیل کر دیا گیا، معطل نہیں کیا گیا تھا، تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر 62 کا آئین، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔
اس وقت ہمارا نقطہ نظر جو ہے، ہمارا جو موضوع کلام ہے وہ احتجاج ہے، آئین نہیں ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں جاتا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایوب خان صاحب کے حکومت میں جو ابتدائی آپ کہہ لیجئے کہ 6-7 سال تھے، وہ بڑے ایک لحاظ سے سکون سے ہی گزرے ان کے نقطہ نظر میں، کیونکہ کوئی بہت بڑے احتجاج نہیں تھے۔ وہ ایبڈو وغیرہ تھا سلسلہ، لیکن وہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑے احتجاج نہیں ہو رہے تھے۔ معاملہ آتا ہے 1965 کی جنگ کے بعد، جب ملک میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی اور جاب لیسنس، یعنی کہ لوگوں کے روزگار کے مسائل پیدا ہو گئے، مہنگائی کے مسائل پیدا ہو گئے، تو ایک تحریک اٹھی۔ اس تحریک نے کرتے کرتے پورے ملک میں اپنی جگہ بنا لی۔ ابتدا تو اس کی پنجاب سے ہی ہوئی تھی، خاص کر لاہور سے۔ NSF اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ اور احتجاجوں میں یہ بھی ایک چیز قابل ذکر ہے ناظرین کہ ینگ اور خاص کر اسٹوڈنٹس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے اور پھر پاکستان پنجاب کی دیگر جامعات میں بھی ان کا بہت ایک اثر تھا، دیگر یونیورسٹیوں کے اندر بھی، تو وہاں سے یہ احتجاج شروع ہوتا ہے، کرتے کرتے وہ پھیلتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو اس احتجاج کا نہ صرف یہ کہ حصہ بنتے ہیں، حکومت چھوڑتے ہیں، احتجاج کا حصہ بنتے ہیں، اور کرتے کرتے 1967 میں یعنی 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور پھر وہ ایک لمبا احتجاج کا سلسلہ ہے۔ 1970 میں انتخابات ہوتے ہیں، اور آخر کار نئی حکومت مارز وجود میں آتی ہے، اور اگلے 7 سال جو ہے احتجاج قدرے تھم جاتے ہیں۔ 1977 کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں پاکستان نیشنل الائنس یعنی کہ پی این اے کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر ایک تحریک چلتی ہے۔ خاص کر جو انتخابات تھے اس میں کچھ سیٹوں کا مسئلہ تھا، غالباً 30 سیٹوں کی بات تھی کہ اس کے اوپر مسئلہ تھا کہ وہ ان اپوز، یا خیر وہ بھٹو صاحب کی غلطی تھی کہ انہوں نے ان اپوز کے خواہش کے اندر اپنی حکومت کو ہی چلتا کر دیا، اور پھر خود بھی اپنے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے آپ کے سامنے۔ خیر، 1977 کے اندر احتجاج شروع ہوتے ہیں۔ 1977 میں پی این اے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان نیشنل الائنس، بہت ساری پارٹیوں کا مجموعہ تھا، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو حکومت ہوتی ہے یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے ایک کامن ایجنڈے کے اوپر آ کر تقریباً وہ معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں ہی ہوتے ہیں، تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اور پھر صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، اور ایک لمبا سلسلہ کرتے کرتے بات پہنچتی ہے 1981 تک، جب MRD موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اس تحریک کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، کہ جو جمہوریت ہے اس کو بحال کیا جائے۔ ایک لمبی تحریک پنجاب بھر میں، سندھ بھر میں، ایک بہت لمبی، ایک آپ کہہ لیں بڑے پرآشوب دور، اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت لوگ گرفتار ہوئے، بہت ایک لمبا سلسلہ ہے، تاریخ ہے، اس کو بیان کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ کے سامنے احتجاج کی مختصر تاریخ رکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر 1985 کے انتخابات ہوتے ہیں، لیکن اس سے بات بنتی نہیں۔ کرتے کراتے ضیاء الحق صاحب کا جہاز کا کریش ہوتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ 1988 میں انتخابات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ 1990 میں دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کہانی آتی ہے 1993 پر۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو، بلکہ 1992 کے آپ کہہ لیں آخر میں ہی، بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک احتجاجی تحریک شروع کرتی ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ احتجاجی تحریک ہے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے جب لفظ جھرلو انتخابات میں عام معنوں میں یہ استعمال، یعنی بڑے پیمانوں پہ استعمال ہونا شروع ہوا،
اور وہ بینظیر بھٹو کہتی ہیں، ان کا موقف ہوتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب اس وقت چونکہ پرائم منسٹر تھے تو کہ وہ الیکشن جو تھے وہ دھاندلی زدہ تھے، ریگڈ تھے، اس کے اوپر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، بہت پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، اور آخر کار غلام اسحاق خان جو اس وقت صدر پاکستان تھے وہ آ کر جو حکومت، چونکہ آپ کو یاد ہوگا 58(2)B ایک آئین کا آرٹیکل ہوتا تھا، وہ بعد میں ختم کیا گیا، اس کے تحت صدر پاکستان کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے، حکومت کو چلتا کرے، تو وہ اپنا وہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں، اس نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کرتے ہیں، مگر وہ حکومت بحال ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، اور دوبارہ سے بینظیر بھٹو 1993 میں ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کرتی ہیں، اس کا نام وہ رکھتی ہیں لانگ مارچ۔ یہ جو آج کل لانگ مارچ کا نام ہم سنتے ہیں، پاکستان کے اندر یہ نام کی ابتدا، اس نام کو لینے کا سلسلہ 1993 کے اندر بینظیر بھٹو نے شروع کیا تھا، جو دراصل انسپائرڈ تھا اس لانگ مارچ سے جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے چیئرمین اور بعد میں ان کے صدر چائنا کے ماؤ زے تونگ انہوں نے شروع کیا تھا۔ اچھا، یہاں تک بات آتی ہے، دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں 1993 میں، پیپلز پارٹی دوبارہ گورنمنٹ میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ پھر فاروق لغاری کے ہاتھوں ٹوٹتی ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، سب کچھ، لیکن وہاں پہ کوئی بڑی عوامی تحریک نہیں اٹھتی، کرتے کرتے معاملہ آ جاتا ہے 2008 تک۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنا بڑا جمپ، جی ہاں، وہ جمپ اس لیے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو 1997 والی گورنمنٹ بنتی ہے، اس گورنمنٹ کے بعد جب جنرل مشرف ٹیک اوور کرتے ہیں 12 اکتوبر 1999 کو، تو مسلم لیگ نون کوئی بڑا مظاہرہ سٹیج نہیں کر سکتی، کرتے کراتے معاملہ 2008 تک آتا ہے۔ 2008 میں جنرل مشرف عدلیہ کے ساتھ ٹکر لگاتے ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکر لگاتے ہیں، افتخار محمد چودھری جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے خلاف وہ ان کو سیک کرتے ہیں، ایک احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے، بلکہ اس کی ابتدا تو 2007 میں ہو گئی تھی، 8 میں تو آ کے تو وہ اپنے نقطہ عروج پہ پہنچی، وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد احتجاج جاری، درمیان میں ایک بریک آتی ہے، چونکہ بینظیر بھٹو کی کا شہادت کا واقعہ ہو جاتا ہے، شہادت کہیں یا انتقال کہیں، وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، مگر جنرل مشرف بحیثیت پریزیڈنٹ برقرار ہیں، یوسف زئی گیلانی وزیر اعظم ہیں۔ وہیں پہ کرتے کرتے بات آتی ہے صدر اس کو امپیچمنٹ کی تک بھی بات ہوتی ہے، آصف زرداری اور نواز شریف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں آصف زرداری بڑا سخت لہجے میں جنرل مشرف کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی امپیچمنٹ کر دیں گے اگر آپ نے ریزائن نہ کیا۔ جنرل مشرف وقت اور حالات کا تجزیہ صحیح کرتے ہوئے ریزائن کر دیتے ہیں، مگر وہ تحریک ختم نہیں ہوتی جس کو وکلاء کی تحریک کہا جاتا ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، اور ابتدا میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ نون لیگ کے کچھ منسٹرز کو کیبنٹ میں بھی لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، مگر سیاست ہے، سیاست میں مفادات ہی سب سے اہم ہوتے ہیں، کرتے کراتے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ 2-2.5 مہینے بعد وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرتے ہوئے دوبارہ سے اپوزیشن میں جاتی ہے، اور وہ جو تحریک تھی وکلاء کی تحریک، جس کے روح رواں دراصل اعتزاز احسن صاحب تھے، جو کہ اپنے جذبات کے اندر اس حد تک بہہ چکے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی سے ایک فاصلہ اختیار کرتے ہوئے وکلاء تحریک کا ہی روح رواں رہنا چاہتے ہیں، اس کا ایک مارچ شروع ہوتا ہے لاہور سے۔ نواز شریف صاحب اس احتجاج کو لیڈ کرتے ہیں، اور جب وہ گجرانوالہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کہ میں 2013 کے انتخابات کی بات کروں، اس دوران بھی ایک احتجاج ہوتا ہے، وہ احتجاج ہوتا ہے پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج، اور وہ کرتے کرتے دھرنے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جو کہ اسلام آباد کے بلو ایریا میں ایک طویل دھرنا ہوتا ہے، مگر وہ حکومت اور تحریک انصاف کے جو قائد اب بھی ہیں، خیر
اس وقت بھی تھے، علامہ طاہر القادری، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ احتجاج ختم ہو جاتا ہے۔ مگر 2013 میں ہی بلوچستان کے اندر بھی ایک احتجاج ہوتا ہے، اور وہ وہاں کی ہزارہ کمیونٹی جو کہ ایتھنیکلی یعنی نسلاً وہ ہزارہ ہیں، مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہیں اور مسلک کے اعتبار سے شیعہ ہیں، وہاں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، 89 یعنی کہ 89 لوگ وہاں اس بم دھماکے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور جو ہزارہ کمیونٹی کے لیڈرز ہیں وہ ان لاشوں کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تب تک ہم ان لوگوں کی تدفین نہیں کریں گے۔ بہت حالات خراب ہو گئے، وفاق سے وہاں لوگ پہنچے اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ احتجاج ختم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ جو لہر ہے، یعنی کہ سن 2010 کے بعد جو احتجاج شروع ہوئے ہیں، اس میں جو مین احتجاج ہے، وہ سب سے بڑا لینڈ مارک احتجاج وہ ہے دھرنا، 2013 کا پی ٹی آئی کا دھرنا۔ 129 دن کے اس دھرنے جیسا احتجاج پاکستان نے کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اگست 2013 میں وہ احتجاج شروع ہوتا ہے اور دسمبر 2014 تک وہ جاری رہتا ہے، اور چونکہ اس وقت پشاور میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ ہوا، آرمی پبلک اسکول کے اندر ایک بہت ہی خوفناک قسم کی دہشت گردی ہوئی، جس میں کوئی بلا شبہ ایک انتہائی لرزہ خیز وہ واقعہ تھا، بچے شہید ہوئے، ایک بہت ہی غمگین صورتحال تھی، پورا ملک اس سے متاثر ہوا، اور پی ٹی آئی وہ اپنا احتجاج ختم کرتی ہے، یہ دھرنا ختم کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد 2018 میں انتخابات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آتی ہے، عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ ابتدا میں ان کو گنجائش یہ مل گئی، چونکہ کورونا کی صورتحال پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے فوری طور پہ احتجاج نہیں ہوا، مگر 2020 میں آ کے مسلم لیگ نون بھی احتجاج کا سلسلہ شروع کرتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے۔ دونوں کے احتجاج ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوتے ہیں، کوریج ان کو بہت ملتی ہے، لیکن وہ کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہوتے، تاکہ 2022 میں گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، اور پی ٹی آئی جب پنجاب میں بھی حکومت چھوڑ دیتی ہے اور کے پی کے میں بھی چھوڑ دیتی ہے، تو پھر ان کے اوپر ایونچولی ایک کڑا وقت آتا ہے۔ مگر اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جس رات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کی جاتی ہے، عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکلنا پڑتا ہے، اس سے 2 دن بعد ایک بہت بڑا میسو کراؤڈ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں نکل آتا ہے، اور وہ قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس موجودہ لہر کی شاید ابتدا ہے، احتجاج کی موجودہ لہر کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اور کرتے کراتے معاملہ آتا ہے بڑے احتجاجوں پہ، جس میں ایک عمران خان صاحب ایک لیڈ کرتے ہیں لاہور سے ایک لانگ مارچ کو، جو اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ رستے میں جگہ جگہ وہ رکتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں۔ جب وہ وزیر آباد پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر ایک لائف اٹیک کیا جاتا ہے، ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب ظاہر زخمی ہو گئے اور ان کو فوری طور پہ اسپتال لے جایا گیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو وہ لانگ مارچ کا احتجاج ہے وہ رک جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک گیپ آتا ہے، مگر دوبارہ سے جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر پکڑ دھکڑ اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ احتجاج کی تاریخ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کل یعنی کہ 2 مارچ کو جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، احتجاج ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے نتائج کس طرح نکلتے ہیں اور کیسے نکل سکتے ہیں، یہ سارا سامنے آپ کے رکھنا ضروری تھا۔ 2 تاریخ والے احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے نتائج کیا آتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں ناظرین،
گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور کامنٹس بھی ضرور کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔